ناظرین، یہ خلافت راشدہ کا 8واں حصہ ہے، آغاز فتوحات۔ اسلامی فتوحات کے ذکر سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عرب کی دو پڑوسی سلطنتوں فارس اور روم کا کچھ حال لکھ دیا جائے، کیونکہ یہی وہ دو عظیم الشان سلطنتیں تھیں جن کے کھنڈروں پر حکومت اسلامی کے قصر رفیع کی بنیادیں اٹھیں۔ فارس یا ایران کی سلطنت بہت قدیم سلطنت تھی۔ یہ سب سے پرانی متمدن سلطنتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ کسی غیر قوم کو کبھی فارس پر حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ سکندر رومی دارا کو شکست دے کر کچھ مدت کے لیے ایران پر ضرور قابض ہوا، مگر یہ قبضہ زیادہ عرصہ تک نہ رہ سکا۔ افغانستان اور عراق عرب بھی فارس کی سلطنت میں شامل تھے۔ یہاں کے حکمران کی حیثیت شہنشاہ کی تھی اور صوبوں کے امراء جو داخلی معاملات میں آزاد ہوتے تھے بادشاہ کہلاتے تھے۔ شہنشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ فارس میں آخری زمانے میں ساسانی خاندان حکومت کرتا تھا۔ اس خاندان کی بنیاد اردشیر بابکان نے 230 عیسوی میں ڈالی تھی۔ ساسانی خاندان کا دارالسلطنت شہر مدائن تھا۔ عظیم الشان شہر دریائے دجلہ کے مشرقی اور مغربی کناروں پر آباد تھا۔ یہی وہ قصر کسریٰ تھا جن کو تعمیر کے لحاظ سے عجائبات عالم میں شمار کیا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے زمانے میں ساسانی خاندان کا مشہور عادل بادشاہ کسریٰ نوشیروان تخت فارس پر متمکن تھا۔ کسریٰ نوشیروان کے بعد اس کا بیٹا ہرمز تخت نشین ہوا۔ ہرمز کے بعد کسریٰ پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ شیرویہ نے 1 سال 9 مہینے حکومت کی اور اس مختصر عرصے میں اپنے خاندان کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اردشیر تخت پر بٹھایا گیا اور کمسن ہونے کی وجہ سے ایک امیر کو اس کا نائب السلطنت مقرر کیا گیا، مگر یہ انتظام ایک دوسرے امیر شہر بازار کو پسند نہ آیا۔ شہر بازار نے مدائن پر چڑھائی کر کے بادشاہ کو قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ شہر بازار چونکہ شاہی خاندان سے نہ تھا، اس لیے ان کا یہ قبضہ دوسرے امیروں کو نہ بھایا۔ 40 روز تک کی حکومت کے بعد وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ اب کسریٰ پرویز کی بیٹی بوران دخت کے سر پر تاج رکھا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات کے آخر میں یہی فارس کی حکمران تھی۔ 1 سال 4 مہینے سلطنت کرنے کے بعد یہ بھی مر گئی۔ بوران دخت کے بعد کسریٰ پرویز کے چچا زاد بھائی جوان شیر کو تخت نشین کیا گیا، مگر اسے بھی 1 مہینے سے زیادہ حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ اس کے بعد کسریٰ پرویز کی دوسری بیٹی ازرمی دخت تخت نشین کی گئی، مگر اسے ایک پر ایرانی سپہ سالار رستم نے اپنے باپ کے قصاص میں قتل کر دیا اور اس کی جگہ اردشیر بابکان کے خاندان میں سے ایک شخص کسریٰ ابن مہر کو تخت نشین کیا، لیکن یہ بھی چند روز سے زیادہ حکومت نہ کر سکا اور آخر یزدگرد بن شہریار کو سلطنت فارس کا فرما روا منتخب کیا گیا، جو اس زنجیر کی آخری کڑی ثابت ہوا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں فارس کی عظیم الشان سلطنت اس کے ہاتھ سے نکل کر سلطنت اسلامیہ کا جزو بن گئی۔ روم سکندر یونانی کی عالمگیر سلطنت کے بعد جو دوسری عظیم الشان سلطنت یورپ میں قائم ہوئی وہ رومی سلطنت تھی۔ اس سلطنت کا صدر مقام حکومت اٹلی کا موجودہ دارالسلطنت شہر روما تھا۔ رومی سلطنت کا ایک وہ عروج کا زمانہ تھا جب ہندوستان، ایران، چین اور ترکستان کو چھوڑ کر تمام دنیا اس کے زیر نگیں تھی۔ یہ گریٹ رومن امپائر کے نام سے یاد کی جاتی تھی اور سب جگہ اس کی تہذیب، تمدن اور قانون کا لوہا مانا جاتا تھا۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد سن 315 عیسوی میں آپس کی خانہ جنگی کے سبب رومی سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مشرقی روم اور مغربی روم۔ مغربی روم کا دارالسلطنت تو شہر روما ہی رہا اور مشرقی روم کا دارالسلطنت شہر قسطنطنیہ قرار پایا۔ مغربی روم سلطنت پر یورپ اور روس کی وحشی قوموں نے بار بار حملے کیے اور آخرکار وہ کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، مگر مشرقی رومی سلطنت ان حملوں سے محفوظ رہی اور روز بروز ترقی کرتی ہوئی نظر آئی۔ مشرقی رومی سلطنت کے مقبوضات میں یورپ کے ملکوں کے علاوہ ایشیائے کوچک، شام اور مصر بھی شامل تھے۔ شام اور مصر میں بعض دیسی ریاستیں قائم تھیں، مگر یہ ریاستیں رومی سلطنت کی باج گزار تھیں اور سیاسی اور مذہبی معاملات میں
قیصر قسطنطنیہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتی تھیں۔ مشرقی رومی سلطنت کو یورپ میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد فرما روایان قسطنطنیہ ہی نے یورپ اور ایشیا میں اس کی تبلیغ کی خدمات انجام دی تھی، اور پھر مرکز دین عیسوی بیت المقدس بھی انہی کے زیر نگی تھا۔ ان وجوہات سے یورپ اور ایشیا کی عیسائی دنیا قیصر قسطنطنیہ کو محافظ دین عیسوی تسلیم کرتی تھی، اور اس کے ایک اشارے پر ہزاروں تلواریں میدان سے نکل آتی تھیں۔ آغاز اسلام میں رومی سلطنت کا تاجدار ہرقل تھا۔ یہ پہلے افریقہ کا گورنر تھا۔ سن 610 عیسوی میں اس نے قیصر خوقہ کو قتل کر دیا اور خود تخت سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ قیصر ہرقل کی حکومت 610 عیسوی سے 641 عیسوی تک رہی۔ اسی کے زمانے میں شام کا سرسبز شاداب ملک سلطنت روم کے قبضے سے نکل کر اسلامی جھنڈے کے نیچے آیا۔ ملک گیری کی ہوس اور آزاد قوموں کو غلام بنانے کا جذبہ کسریٰ اور قیصر کو چین سے نہ بیٹھنے دیتا تھا۔ عرصہ دراز سے ایران اور روم کی سلطنتوں میں مستقل نزاع کا سلسلہ جاری تھا، اور عراق اور شام کے علاقے ان کے میدان جنگ تھے۔ ان لڑائیوں میں کبھی ایرانیوں کو غلبہ حاصل ہو جاتا تھا تو کبھی بحر روم کے کناروں تک پہنچ جاتے تھے، اور کبھی رومیوں کو فتح حاصل ہوتی تھی تو وہ دجلہ اور فرات کے ساحلوں تک آ جاتے تھے۔ عہد اسلامی سے کچھ پہلے کسریٰ نوشیروان اور قیصر خوقہ کی فوجوں میں ایک طویل جنگ ہوئی تھی۔ اس لڑائی میں ایرانیوں کو پے در پے فتوحات حاصل ہوئی۔ انہوں نے رومیوں کو جزیرہ سے نکال دیا اور فینیقیہ اور فلسطین کو تہ و بالا کرتے ہوئے ساحل باسفورس تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد ایرانیوں نے ہرقل کے زمانے میں رومیوں پر دوبارہ حملہ کیا اور بیت المقدس کو تاخت و تاراج کر کے سلیب کی لکڑی چھین لائے اور بہت سے عیسائی تبرکات کو تلف کر دیا۔ پھر اس کے بعد 616 عیسوی میں مصر پر چڑھائی کی اور سکندریہ کو فتح کر لیا۔ مشرقین عرب جو ایرانیوں کی طرح بے کتاب تھے ان کی فتح پر خوش ہوئے، اور مسلمان اہل کتاب کی شکست پر غمگین، لیکن وحی الہی نازل ہوئی کہ مسلمانوں کو غمگین نہ ہونا چاہیے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ قریب کے سرزمین اس وقت رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن وہ جلد چند ہی دنوں میں یا چند ہی سالوں میں غالب ہو جائیں گے۔ اس واقعے سے پہلے اور بعد حکومت اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس کے بعد مشرقین کا رد کرتے ہوئے جنہوں نے ایرانیوں کی فتح سے اپنی فتح پر دلیل قائم کی تھی، پیشین گوئی فرمائی ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد پر جو کافروں کے مقابلے میں انہیں حاصل ہوگی خوش ہو رہے ہوں گے، اور وہ جس کی مدد کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، وہی عزت والا اور رحمت والا ہے۔ وحی الہی کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ 10 سال بعد 622 عیسوی میں ہرقل نے ایرانیوں پر زبردست حملے کیے، اور مارچ 624 عیسوی میں عین اس وقت جب مسلمان بدر کے میدان میں مشرکین عرب پر فتح کی خوشیاں منا رہے تھے، رومی ایرانیوں پر فتح کے شادیانے بجا رہے تھے۔ رومیوں کی اس فتح کے بعد 628 عیسوی میں شیرویہ نے قیصر ہرقل سے صلح کر لی، تمام رومی قیدیوں کو چھوڑ دیا اور صلیب کی لکڑی واپس کر دی۔ قیصر ہرقل اس عظیم الشان کامیابی پر بے حد خوش ہوا، اور وہ سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے 625 عیسوی میں بیت المقدس حاضر ہوا۔ یہیں اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تبلیغی خط ملا جس کا واقعہ حصہ اول میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا چکا ہے۔ فارس، روم اور مسلمان، ایرانی ہوں یا رومی، دونوں کا فائدہ اسی میں تھا کہ عرب جیسی بہادر قوم سینکڑوں ٹولیوں میں بٹی رہے اور آپس ہی میں ٹکرا کر اپنی قوت کو مضمحل کرتی رہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹیوں سے ندائے حق بلند کی اور دنیا کو ایک خدائی گھرانہ بننے اور اس گھرانے کے افراد کو آپس میں محبت و مساوات برتنے کی دعوت دی، تو انہوں نے اس نئی تحریک کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی تو عرب تو ہمارے اقتدار کے جوئے سے نکل ہی جائیں گے، دوسری محکوم قومیں اور خود ہمارے ملک کے عوام بھی
جن کی چوسی ہوئی ہڈیوں پر ہم نے اپنی شہنشاہیت کی بنیادیں قائم کر رکھی ہیں، ہم سے بغاوت کر بیٹھیں گی۔ چنانچہ سن 6 ہجری میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ پرویز کے نام دعوت اسلام کا خط بھیجا تو اس نے اس کے پرزے کر دیے اور اپنے یمن کے عامل بازان کو حکم دیا کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ بازان نے شہنشاہ کے حکم کی تعمیل کے لیے 2 آدمی مدینہ بھیجے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آدمیوں سے کہا، جاؤ، تمہارا شہنشاہ جس نے میری گرفتاری کا حکم دیا تھا قتل ہو گیا۔ یاد رکھو، میرے دین کا غلبہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک تمہارے شہنشاہ کی سلطنت ہے، بلکہ جہاں تک کوئی اونٹ یا گھوڑا پہنچ سکتا ہے۔ بازان کے آدمی یہ جواب سن کر لوٹ آئے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا بالکل صحیح تھا۔ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا تھا اور بازان کو پیغام بھیجا تھا کہ میرے باپ نے حجاز سے جن صاحب کو طلب کیا تھا ان سے تعرض نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایران میں اندرونی نزاعات زور پکڑ گئے اور کسی کو عرب کی طرف توجہ کرنے کا موقع نہ ملا۔ اسی طرح اسی سال جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو بیت المقدس میں دعوت اسلام کا خط بھیجا تو امرائے سلطنت اور سرداران فوج نے سخت مخالفت کے ساتھ اس دعوت کو رد کر دیا، اور جب سفرائے اسلام لوٹنے لگے تو شام کے عیسائیوں نے ان کا مال اور اسباب لوٹ لیا۔ شرحبیل بن عمر غسانی رومیوں کی طرف سے بصرہ کا حاکم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس تبلیغی خط بھیجا۔ اس ظالم نے نہ صرف دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث ابن عمیر کو قتل کر ڈالا۔ سن 8 ہجری میں سریہ موتا اسی ظلم کا انتقام تھا جس میں 2 لاکھ شامی اور رومی عیسائیوں سے 3000 مسلمانوں کا مقابلہ ہوا اور بہت سے اکابر صحابہ اسلام کی عزت پر قربان ہوئے۔ سن 9 ہجری میں حاکم بصرہ نے قیصر روم کی امداد سے مدینہ منورہ پر حملہ کی تیاریاں کی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 جانثاروں کے ساتھ عیسائیوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے بنفس نفیس مقام تبوک میں پہنچ گئے تو ان کی ہمتیں پست پڑ گئیں اور انہوں نے اس وقت مقابلہ ملتوی کر دیا۔ ان واقعات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان اپنی ان پڑوسی عظیم الشان سلطنتوں سے ایک لمحہ کے لیے بھی مطمئن نہ تھے۔ وہ جس وقت بھی اپنی آپس کی رقابتوں اور اپنے اندرونی جھگڑوں سے فرصت پاتے مسلمانوں پر حملہ کر دیتے۔ اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر وفات سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کو شام پر حملہ کرنے کے لیے مامور فرمایا، جس کی تعمیل حضرت ابو بکر نے تمام کاموں سے مقدم سمجھی، اور اسی لیے حضرت ابو بکر نے مرتدین اور جھوٹے نبیوں کے قلعہ قمع سے فارغ ہوتے ہی اسلامی فوجوں کا رخ عراق اور شام کے میدانوں کی طرف پھیر دیا۔ مہمات عراق۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائے محرم سن 12 ہجری میں خالد ابن ولید کو اسلامی فتوحات کا سنگ بنیاد نصب کرنے کے لیے اس طرف روانہ کیا اور قعقاع ابن عمر کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنی مہم کا آغاز رملہ یعنی خلیج فارس پر سلطنت ایران کا سرحدی مقام ہے اس سے شروع کرے۔ دوسری طرف عیاض ابن غنم کو حکم دیا کہ وہ شمالی عراق کی طرف سے حملہ کرے، اور ان کی مدد کے لیے عبد یغوث حمیری کو مقرر کیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنی مہم کا آغاز شمالی عراق کے گاؤں میزہ سے کرے۔ حضرت ابو بکر نے ان دونوں سپہ سالاروں کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ ان مہمات میں کسی مرتد ہونے والے کا ساتھ نہ لیں۔ آپ کو ان لوگوں پر کامل اعتماد نہ تھا اور پھر آپ انہیں ان کی مناسب حرکت کی سزا بھی دینا چاہتے تھے۔ خالد ابن ولید نے اسلامی قاعدے کے مطابق سرحد عراق کے حاکم ہرمز کو خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: اسلام قبول کر لو، محفوظ رہو گے، اگر اس سے انکار ہے تو ذمہ بن جاؤ اور جزیہ دینا منظور کرو، ورنہ تمہیں اپنے ہی آپ کو ملامت کرنا پڑے گی، کیونکہ میں تمہارے مقابلے پر ایک ایسی قوم کو لا رہا ہوں جو موت کی ایسی ہی عاشق ہے جیسا کہ تم زندگی کے۔ جنگ کاظمہ۔ ہرمز نے اس خط کو شہنشاہ ایران کے پاس بھیج دیا اور اپنی فوجیں لے کر کاظمہ کی طرف بڑھا اور چشمہ پر قبضہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں سے کہا: بھائیوں، گھبراؤ مت، فریقین میں سے جو بہادر ہوں گے وہی پانی پر قبضہ کریں گے۔
جب دونوں فوجیں مقابلے پر آئیں تو حضرت خالد نے آگے بڑھ کر ہرمز کو مبارزت کے لیے پکارا۔ ہرمز اپنے گھوڑے سے اتر کر مقابلے کے لیے آیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا اور ایرانی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ حضرت خالد ابن ولید نے مثنہ ابن حارثہ کو ایرانی فوج کے تعاقب کے لیے روانہ کیا اور دربار خلافت میں فتح کی خوشخبری بھیجی۔ شہنشاہ ایران اردشیر کو جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک دوسری فوج بھیجی۔ اس فوج کا سردار قارن تھا۔ قارن نے ہرمز کے بچے کچے آدمیوں کو ساتھ لیا اور بصرہ کے محل وقوع کے قریب مقام ثنا پر پڑاؤ ڈالا۔ جنگ ثنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی فوج لے کر مقابلے پر پہنچے۔ دونوں طرف سے صف آرائی ہوئی۔ قارن کو اپنی بہادری کا بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے ہرمز کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں میں سے کسی بہادر کو مبارزت کے لیے پکارا۔ اسلامی فوج میں سے ایک جوان نکلا اور اسے قتل کر دیا۔ قارن کے قتل ہوتے ہی مسلمانوں نے ایرانیوں پر حملہ کر دیا۔ بے شمار ایرانی قتل ہوئے، بہت سے بھاگتے ہوئے نہر میں ڈوب گئے اور کچھ کشتیوں میں بیٹھ کر پار اتر گئے۔ شہنشاہ ایران کو جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس نے ایک ایرانی بہادر اندر ذکر کی ماتحتی میں ایک زبردست فوج بھیجی اور پھر اس کے پیچھے ہی ایک دوسرے بہادر بہمن جادویہ کی سرداری میں ایک دوسری فوج روانہ کی۔ ان دونوں ایرانی سرداروں نے مقام ولیجہ میں پڑاؤ ڈالا۔ جنگ ولیجہ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان فوجوں کے پہنچنے کا حال معلوم ہوا تو آپ بھی آگے بڑھے اور مقابلہ پر پہنچ گئے۔ دونوں فوجوں میں زبردست لڑائی ہوئی اور آخرکار ایرانیوں کو شکست فاش ہوئی۔ ازد ذکر تو مارا گیا مگر بہمن جادویہ جان بچا کر نکل بھاگا۔ اس لڑائی میں قبیلہ بکر کے عیسائی عربوں نے بھی ایرانیوں کی مدد کی اور وہ بھی بڑی تعداد میں مارے گئے۔ قبیلہ بکر کے عیسائی عربوں کو اپنے آدمیوں کے قتل سے بہت جوش آیا۔ انہوں نے شہنشاہ ایران کو پیغام بھیجا کہ ہم مسلمانوں سے لڑیں گے، ہماری مدد کی جائے۔ شہنشاہ نے بہمن جادویہ کو حکم دیا کہ وہ قبیلہ بکر کے آدمیوں کو ساتھ لے کر دوبارہ مسلمانوں سے لڑے، مگر بہمن جادویہ کو اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے اپنی بجائے ایک دوسرے سردار جاپان کو بھیج دیا اور خود دارالسلطنت مدائن کا رخ کیا تاکہ شہنشاہ کو مسلمانوں کے خطرہ کی اہمیت سے صحیح طور پر آگاہ کرے اور آئندہ کے لیے مشورہ طلب کرے، مگر بادشاہ بیمار تھا اس لیے وہ وہیں ٹھہر گیا۔